اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب المشرقین ورب المغربین والصلاة والسلام علی جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد المصطفیٰ وعلی آلہ واولادہ وللصدق والصفاء والوفاء الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد ولعن اللہ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم ومنکر عظمتہم ورفعتہم ونبوتہم وغیبتہم وحرمتہم وشجاعتہم وشہادتہم وولایتہم اجمعین. اما بعد قال حق سبحانہ تعالی فی القرآن المجید والبرہان الرشید وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. صدق اللہ مولانا العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. او کما قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والبرہان الرشید. بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج آل محمد. سامعین و ناظرین، دل کی عطا گرائیوں سے تمام اہل بیت نبوہ بالخصوص ائمہ طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام اور بالخصوص ہمارے وقت کے امام حجت اللہ ولی العصر قائم آل محمد عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی باعزت باعظمت بابرکت بارگاہ جلیلۃ القدر میں مبارکباد آج کے اس عظیم الشان جشن کی میں اپنی طرف سے اور آپ کی طرف سے پیش کرتا ہوں. بہت بہت اس کے مبارک. بعد تمام موالیان حیدر کرار محبان محمد و آل محمد، ولایت الہیہ، ولایت مطلقہ، ولایت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام پر غیر مشروط ایمان رکھنے والے تمام مومنین کرام کو آمد سبت اکبر، آمد فرزند مصطفیٰ، مصطفیٰ ابن مصطفیٰ، مرتضی ابن مرتضی، مجتبی ابن مجتبی، یعنی آمد حضرت امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام بہت بہت مبارک. بہت بہت مبارک. خیر مبارک. قبلہ خیر مبارک. خدائے لم یزل کی باعزت باعظمت بارگاہ میں جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ اس خدائے وحدہ لا شریک نے ہمیں اس قابل سمجھا کہ ماہ سیام کے اندر، ماہ رمضان المبارک کے اندر ہمیں ولایت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام جیسی نایاب قیمتی دولت عطا فرمائی اور معرفت محمد و آل محمد ہمیں عطا کی، جس کے نتیجے میں ہم قرآن کا بھی جشن مناتے ہیں اور وارثان قرآن کا بھی جشن مناتے ہیں. کیا بات. بے شک. ہم نبی کے آنے کی خوشی بھی مناتے ہیں اور اولاد نبی کے آنے کی خوشی بھی مناتے ہیں. ہم علی کے آنے کی خوشی بھی مناتے ہیں اور اولاد علی کے آنے کی بھی خوشی مناتے ہیں. یقیناً آج تمام عالم اسلام کے اندر خوشی کا روز ہے اور یہ خوشی دوسری خوشیوں سے جدا ہے. جدا اس لیے ہے کہ آمد سبت اکبر، آمد امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کائنات کی وہ خوشی ہے کہ جو
ہجرت کر کے آنے والے مسلمان جو کہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تھے، اور بالخصوص مدینہ میں رہنے والے مسلمان، اور خاص کر کے وہ اصحابہ کرام جنہیں ہر وقت مکہ سے خوف آتا تھا کہ کہیں مکہ کے کفار دوبارہ ہم پہ حملہ آور نہ ہو جائیں اور کہیں پھر ہمیں دوبارہ نہ لڑنا پڑے، اور ان کے دلوں میں ایک خوف کی شکل رہتی تھی، ان تمام صحابہ کرام اور بالخصوص نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھنے والے مکہ کے اندر اور مدینہ کے اندر ہی نہیں بلکہ پوری کائنات میں جس نے بھی نبی کا کلمہ پڑھا تھا، ان کے لیے یہ خوشی اسلام کی پہلی خوشی قرار پائی۔ کیا بات! دیکھیں، اسلام جس کے اندر خوشیاں بھی ہیں اور غم بھی ہیں۔ دیکھیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام غمگین تھے۔ غم کیا تھا؟ مکہ چھوٹ جانے کا غم۔ غم کیا تھا؟ بدر کے اندر اصحابہ کرام کے شہید ہو جانے کا غم۔ تو ابھی اسلام کے اندر غم ہی چل رہے تھے۔ تو اسلام کے اس غمگین ماحول کے اندر یاد رکھیے گا، 3 ہجری میں جو آفیشل پہلی عید قرار پائی، پہلی خوشی قرار پائی، اس خوشی کا نام آمد حضرت امام حسن مجتبیٰ۔ کیا بات ہے! نعرہ حیدری یا علی علیہ! کیا بات ہے! بے شک رمضان کے مہینے میں 3 ہجری کو امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد، اور اس آمد کی وجہ سے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر ابتر کا لگا ہوا داغ، اور وہ جو تانا جو کہ کافروں نے اور منافقوں نے بیٹھ کے ہر جگہ یہ مشہور کر دیا تھا کہ نبی کی تو نسل نہیں چلے گی، اس تانے کو دھونے کے لیے امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد، اور اس آمد کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خوشی منانا، اور صرف خوشی منانا ہی نہیں بلکہ حکم دینا کہ خوش ہو جاؤ اس لیے کہ میری بیٹی کے گھر میرا بیٹا حسن آ گیا۔ کیا بات! امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سبط اکبر بن کے تشریف لائے۔ دیکھیے، آج کا یہ جشن تھوڑا سا میں اتنا طویل بھی نہیں پڑھوں گا، لیکن جامع پڑھوں گا اور طویل پڑھوں گا، لیکن اتنا بھی طویل نہیں ہوگا، لیکن کچھ بنیادی باتیں میں اپنے سننے والے ناظرین و سامعین کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے کہ ادھر حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لاتے ہیں تو حضرت ام فضل کو ان کی خواب کی تعبیر ملتی ہے، جو انہوں نے خواب دیکھی تھی اور رسول خدا کی خدمت میں بیان کی تھی کہ یا رسول اللہ میں نے یہ خواب دیکھی ہے، اور اس خواب کی تعبیر ملتی ہے، اور امام حسن مجتبیٰ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود میں تشریف لاتے ہیں۔ تو رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی موجودگی میں جناب سیدہ سے پوچھتے ہیں کہ اے میری پیاری بیٹی، آپ نے اس بیٹے کا نام تو ابھی تجوید نہیں کیا، نام تو نہیں رکھا؟ تو جناب سیدہ فرماتی ہیں کہ اے بابا جان، میں علی کے ہوتے ہوئے سبقت کیسے کر سکتی؟ تو جناب رسول خدا امیر المومنین سے پوچھتے ہیں یا علی، آپ نے اس اپنے بیٹے کا نام ابھی تجوید تو نہیں کیا، نام تو نہیں رکھا؟ تو جناب حضرت علی المرتضیٰ آگے سے مسکرا کے فرماتے ہیں کہ جب آپ کی بیٹی مجھ سے سبقت نہیں لے سکتی تو میں آپ سے پہلے یہ نام کیسے تجوید کر سکتا ہوں؟ لیکن یہ ساری بات اصلاح امت کے لیے، اور یہ ساری بات ہماری تعلیمات کے لیے اور ہماری اصلاح کے لیے اور ہمیں تعلیم دینے کے لیے فرمائی جا رہی ہے۔ تو جب رسول خدا سے مولا کائنات فرماتے ہیں کہ میں آپ سے پہلے تو نام نہیں رکھ سکتا، تو رسول خدا مسکرا پڑتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اگر سیدہ علی تجھ سے پہلے نام نہیں رکھ سکتی اور علی تو مجھ سے پہلے نام نہیں رکھ سکتا تو میں اللہ سے پہلے نام کیسے رکھ سکتا ہوں؟ تو فوراً جبریل علیہ السلام نازل ہوتے ہیں اور درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں اور مبارکباد پیش کرتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی، میں
اللہ کی طرف سے آپ کی خدمت میں حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی مبارکباد لے کے آئے ہوں. یہ جو فرزند ارجمند آپ کی بیٹی کو اللہ نے دیا ہے, اس کی مبارکباد لے کے آیا ہوں. اور اللہ نے آپ کے بیٹے کا نام اپنے نام پر حسن رکھا. جی کیا بات. دیکھیں یہ جو نام ہے مولا کا, ہمارے دوسرے امام کا نام, دیکھیں مولا علی کے پہلے بیٹے کا نام, رسول خدا کے لخت جگر کا نام, رسول خدا کے صاحبزادے کا نام, یہ نام اللہ نے خود رکھا. اور خود صرف نام ہی نہیں رکھا بلکہ اپنے نام پر یہ نام رکھا. خود محسن تھا اور علی کے پہلے بیٹے کو حسن کہا. اور یہاں پہ کتابیں لکھنے والے لکھ دیتے ہیں, اور اس بات کو انشاءاللہ جب امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کا ظہور ہوگا تو دنیا پہ یہ راز پھر عیاں ہوگا. اور جب مولا تشریف لائیں گے اور جب مولا کی کچہری لگے گی تو سیدزادہ یہ ہر بات ہر بندے کے لیے نہیں ہوتی, کیونکہ ہر بندہ ہر بات کے لیے نہیں ہوتا. یہ معرفت والی بات ہر بندے کو سمجھ نہیں آئے گی. جب مولا کی کچہری لگے گی تو پھر یہ راز معلوم ہوگا لوگوں کو کہ یہ جو کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ یہ حضرت ہارون کے دو بیٹے تھے, ایک کا نام شبر تھا اور ایک کا نام شبیر تھا. تو رسول خدا نے فرمایا کہ اے علی تجھے مجھ سے وہی نسبت ہے جو نسبت ہارون کو موسیٰ کے ساتھ تھی, اور لیکن فرق یہ ہے کہ میرے بعد نبی کوئی نہیں, اور میں ہارون کے بیٹوں کا نام شبر و شبیر تھا تو میں تمہارے بیٹوں کا نام بھی شبر و شبیر رکھتا ہوں. شبر اور شبیر یہ عبرانی زبان کے الفاظ ہیں اور یہ حضرت ہارون کے دو بیٹوں کے نام تھے. تو عقیدہ یہ نہیں کہ رسول خدا نے ہارون علیہ السلام کے بیٹوں کے ناموں پر علی کے بیٹوں کے نام رکھے. عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ ہارون نبی نے علی کے بچوں کے ناموں پہ اپنے بچوں کے نام رکھے. کیا بات. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد. امیر المومنین کے دونوں بیٹوں کے نام, رسول خدا کے دونوں بیٹوں کے نام حسن و حسین. یہ نام یاد رکھیے گا شیعہ سنی محبان اہل بیت, یہ نام عام نام نہیں ہے. یہ نام نامی اسم گرامی حسن اس سے پہلے سرزمین عرب میں کسی کے لیے نہیں بولا جاتا تھا, اور حسن نام کسی کا نہیں تھا. یہ حسن و حسین یہ نام فقط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دو بیٹوں کے, اور یہ نام اللہ نے رکھے اور اپنے نام پر یہ نام رکھے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ پیارے بیٹے جنہیں دنیا غلط فہمی کی بنیاد پر یہ کہتی ہوئی نظر آتی ہے کہ خاموش امام. دیکھیں بعض کتابوں کے اندر ہمیں یہ الفاظ ملتے ہیں خاموش امام, اور غلط فہمی اور کم علمی کی بنیاد پر بندے یہ کہتے ہیں کہ امام حسن تو خاموش رہتے تھے. امام حسن تو شہزادہ امن تھے. اگر انہیں شہزادہ امن بولا جائے اور لکھا جائے اور لکھنے کا مقصد یہ ہو کہ انہوں نے جنگ نہیں کی تھی اور امام حسین نے جنگ کی, تو پھر اس صورت میں نہ ہم حضرت امام حسن کو شہزادہ امن لکھ سکتے ہیں نہ انہیں خاموش امام کہہ سکتے ہیں, کیونکہ جیسی جنگ امام حسن نے کی ہے ایسی جنگ اور کسی نے کی ہی نہیں. بے شک بے شک. امام حسن علیہ السلام کو کم علمی کی بنیاد پہ بعض کتابوں کے رائٹروں نے سیدزادہ انہیں خاموش امام لکھ دیا, حالانکہ امام حسن خاموش امام نہیں ہے, کیونکہ کتابیں اس بات کی بھی گواہ ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کے بیٹے حسن مجتبی وہ امام ہیں کہ جنہوں نے مسجد نبوی میں ممبر رسول پہ بیٹھے ہوئے بندے کو کہا تھا نیچے اتر, یہ میرے نانا کا ممبر ہے, تو اپنے نانا کا ممبر لے کے آ. کیا بات ہے, کیا بات ہے. نعرہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد.
اور ایک روایت تو یہ بھی ملتی ہے جو کہ اہل سنت برادران کی کتاب ہے کہ امام حسن مجتبی علیہ السلام نے مسجد نبوی میں ممبر پہ بیٹھے ہوئے ایک بندے کو یہ فرمایا تھا کہ یہ میرے بابا کا ممبر ہے، نیچے اتر اور تو اپنے باپ کے ممبر پہ جا کے بیٹھ. اور آگے سے یہ ملتا ہے کہ اس بندے نے مجبوراً یہ کہا تھا کہ ہمارے باپ کا تو کوئی ممبر ہی نہیں، ممبر ہے ہی آپ کے باب علی ابن ابی طالب کے لیے. بے شک بے شک. سلام پڑھی امام حسن کی ذات کے بارے محمد. کچھ لوگ اپنی کم علمی کی وجہ سے امام حسن علیہ السلام کو صرف شہزادہ امن سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں جی شہزادہ امن. اور یہ شہزادہ امن کہنے کی ان کی وجہ جو ہے وہ ہے جو حضرت امام حسن مجتبی نے صلح کی تھی اسلام کے چھپے ہوئے ایک دشمن کے ساتھ جو کہ بعد میں ظاہر ہو گیا تھا. اور امام حسن مجتبی علیہ السلام کی اس صلح کی وجہ سے بندے انہیں صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد پہ. بندے امام حسن مجتبی علیہ السلام کو اس صلح کی وجہ سے شہزادہ امن لکھتے ہیں اور پکارتے ہیں. لیکن یاد رکھیے گا امام حسن مجتبی علیہ السلام کی جو صلح تھی وہ صلح بیان کرنے سے پہلے اور اس صلح پہ غور و فکر کرنے سے پہلے امت مسلمہ کو نبی کریم علیہ السلام کی اس حدیث کو سامنے رکھنا پڑے گا. کائنات کے رسول نے وما ینطق عن الہوا والی زبان سے ارشاد فرمایا کہ اگر عقل مجسم ہو تو وہ صورت حسن میں نظر آئے. کیونکہ یہ امام حسن جانتے ہیں کہ انہوں نے صلح کیسی کی، صلح کس وجہ سے کی، اور پھر اس صلح کے اثرات کیا تھے، اس صلح کے بعد کیا نتیجہ اخذ کیا گیا اور کیا نتیجہ نکلا. چونکہ پچھلے سال جشن میں یہ بیان کر دیا گیا کہ امام حسن مجتبی علیہ السلام نے صلح کیوں کی. اس کو میں ایک ہی جملے کے اندر بیان کر دیتا ہوں کہ کربلا کا دیباچہ صلح امام حسن ہے. جس بندے نے کربلا سمجھنی ہو، جس بندے نے کربلا کو پڑھنا ہو، اسے پہلے امام حسن مجتبی علیہ السلام کی صلح کا مطالعہ کرنا پڑے گا. اسے پہلے امام حسن علیہ السلام کی صلح کو باغور پڑھنا پڑے گا، کیونکہ امام حسن مجتبی علیہ السلام کی صلح نے اسلام کے دشمنوں کو بے نقاب کر دیا اور بتا دیا کہ دشمنان اسلام کون ہیں اور دشمنان اہل بیت کون ہیں. لیکن یاد رکھیے گا اگر امام حسین علیہ السلام امام حسن کی جگہ پہ ہوتے تو وہ بھی صلح کرتے، اور اگر امام حسن علیہ السلام امام حسین کی جگہ پہ ہوتے 61 ہجری کربلا کے اندر تو وہ بھی اس وقت قیام کرتے. کیونکہ یہ دونوں محمد ہیں، دونوں میں فرق کوئی نہیں، دونوں محمد ہیں، دونوں اپنے دور کے علی ہیں، دونوں اپنے دور کے مصطفیٰ ہیں، دونوں اپنے دور کے علی ہیں، دونوں اپنے دور کے محمد ہیں. لیکن یاد رکھیے گا اگر زندگانی امام حسن کو دیکھا جائے تو امام حسن مجتبی کی زندگی میں ہمیں رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ امام حسن 7 برس تک امام حسن ہمیں رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نظر آتے ہیں. اس 7 برس کے اندر امام حسن مجتبی کی زندگی کے اندر چادر تطہیر بھی آتی ہے، میدان مباہلہ بھی آتا ہے، ٹھیک ہے، اسلام کے دیگر مارکے بھی آتے ہیں. 7 برس کے اندر میدان غدیر بھی امام حسن کے سامنے آتا ہے. کیا بات. 7 برس کے اندر یہ زندگی کے 7 سال رسول خدا کی صحبت میں امام حسن مجتبی علیہ السلام نے گزارے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری طور پہ اس دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد چند مہینے اپنی والدہ کی صحبت میں، اور پھر اس کے بعد حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام کی زندگی کا ظاہری 30 سال کا عرصہ حیات، ظاہری زندگی کا 30 سال عرصہ حیات ہمیں امیر المومنین کے ساتھ نظر آتا ہے، جس میں وہ امیر المومنین کے مشیر بھی ہیں، سفین میں بھی نظر آتے ہیں، جمل میں بھی نظر آتے ہیں، امام حسن کی تلوار چلتی ہوئی بھی نظر آتی ہے، حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام کی اطاعت امیر المومنین بھی نظر آ رہی ہے. وہ 30 سال کا عرصہ، اور 30 سال کا وہ عرصہ، اور 7 سال رسول خدا کے ساتھ
چند ماہ سیدہ کے ساتھ، 30 سال علی المرتضیٰ کے ساتھ، اور 40 ہجری میں حضرت مولا کائنات کی شہادت، اور شہادت کے بعد 10 سال کا عرصہ حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا ہمیں یہ نظر آتا ہے۔ اس تمام عرصے کے اندر، یہ بڑی غور طلب بات ہے، تمام احباب غور سے یہ جملہ سن لیں، اس تمام 47 سالہ ظاہری حیات طیبہ کے اندر کسی موقع کے اندر بھی ہمیں حسین حسن سے جدا نہیں ملتے۔ کیا بات ہے جیو قبلہ، بہت جہاں حسن نظر آتے ہیں وہی حسین نظر آتے ہیں، جہاں حسین کھڑے ہیں وہی حسن کھڑے ہیں، یعنی نہ حسن حسین سے جدا ہے نہ حسین حسن سے جدا ہے۔ اس کی وجہ میرے مولا حسین کا نام بھی ہے، کیونکہ حسین اور حسن، یاد رکھیے گا یہ جو نام ہے یہ صرف نام نہیں ہے، یہ ایک حقیقت ہے، اور اس حقیقت کو سن کے مومن ڈرے گا، منافق جلے گا۔ حسین اور حسن یہ صرف دو نام نہ سمجھیے گا، یہ دو حقیقتیں ہیں۔ حسن بڑے حسین کو کہتے ہیں اور حسین چھوٹے حسن کو کہتے ہیں۔ کیا بات ہے، نعرہ حیدری یا علی، یاد رکھیے گا حسن بڑے حسین کو کہتے ہیں اور حسین چھوٹے حسن کو کہتے ہیں، کیونکہ حسین حسن سے نکلا ہے، لفظ حسین حسن سے نکلا ہے، اور بنو امیہ اور بنو عباسیہ کے ٹکڑوں پہ پلنے والے خاص کر کے آل سعود نجدی حکمرانوں کے زر خرید قلم نگاروں نے اپنی کتابوں کے اندر، کیونکہ اہل علم جانتے ہیں کہ میں کس طرف اشارہ کر رہا ہوں، زر خرید قلم نگاروں نے، مولویوں نے اپنی کتابوں کے اندر، سعودی عرب کے ٹکڑوں میں پلنے والے مولویوں نے اپنی کتابوں کے اندر یہ ثابت کرنے کی کوشش کی، معاویہ اور یزید کو بچانے کے لیے یہ بکواسات کرنے کی کوشش کی کہ شاید امام حسن معاویہ کے متعلق اور نظریہ رکھتے تھے، اور حسین ابن علی معاویہ اور یزید کے متعلق اور نظریہ رکھتے تھے۔ حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں، معاویہ اور یزید کے خلاف دونوں اماموں کا نظریہ ایک جیسا تھا، کیونکہ یہ دونوں حقیقت میں محمد تھے، بے شک، اور ان کے نظریے میں کبھی بھی اختلاف ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اس لیے تو یہ کہا گیا اور یہ بیان کیا گیا کتابوں کے اندر کہ کبھی بھی علماء نے لکھا کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی امام حسن کے ساتھ چلتے تھے تو مدینے کے لوگ یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے کہ ہر وقت امام حسین امام حسن سے ایک قدم پیچھے چلا کرتے، امام حسین امام حسن سے ایک قدم پیچھے چلا کرتے تھے، اور کبھی نہیں ہوا کہ امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام موجود ہو اور حسین ابن علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ ارشاد فرمایا، کیا بات، اور کبھی نہیں ہوا جس طرح کے رسول خدا کی زندگی میں امیر المومنین نے سلونی کا دعویٰ نہیں کیا تھا، اور رسول خدا کی زندگی میں اگر کوئی مولا کائنات سے کوئی بات پوچھتا تو مولا کائنات رسول خدا کی موجودگی میں فرما دیتے کہ اللہ اور اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے، خود ارشاد نہیں فرماتے تھے۔ اور یہ کبھی نہیں ہوا کہ امام حسن موجود ہو اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی کوئی بات فرمائی ہو، کیونکہ دنیا اس بات کو جان لے، پہچان لے تو ہو سکے تو مان لے، کائنات کے اندر دو حجتوں کا ہونا ضروری ہے، ایک حجت ناطق ہے اور ایک حجت صامت ہے۔ جب حجت ناطق ہو تو اس کے ساتھ ایک حجت صامت ہوتی ہے، یعنی ہر امام کے ساتھ ایک حجت صامت ہے، ہر امام کے ساتھ ایک حجت صامت ہے۔ جب حجت ناطق محمد مصطفیٰ تھے تو حجت صامت تھے علی المرتضیٰ، جب حجت ناطق علی المرتضیٰ تھے تو تب حجت صامت تھے حسن ابن علی، اور جب حجت صامت حسن ابن علی تھے تو حجت ناطق حسن ابن علی تھے، تو پھر اس وقت حجت صامت تھے حسین ابن علی، اور حسن ابن علی کی فضیلت کے لیے کیا یہ کم ہے کہ حسین جسے اپنا امام کہیں اسے اسے حسن ابن علی کہتے ہیں۔ کیا بات ہے، نعرہ حیدری، یا علی 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 علی، کیا بات، اسی لیے امروہی صاحب کا لکھا ہوا یہ مصرع مجھے یاد آ رہا ہے، خدا
ان کے درجات بلند فرمائے. انہوں نے کیا خوبصورت یہ 4 مصرے لکھے کہ حسن کو بادشاہ خاص و عام کہتے ہیں. حسن کو بادشاہ خاص و عام کہتے ہیں. علی کا نائب و قائم مقام کہتے ہیں. دلیل ایک ہی کافی ہے ان کی عظمت کے لیے کہ انہیں حسین بھی اپنا امام کہتے ہیں. کیا بات ہے. یا علی علیہ السلام. اور کیا خوبصورت جملہ حسن امروہی صاحب کا لکھا ہوا کہ حسن بھی حجت حق ہے یہ اعتماد رہے. حسن بھی حجت حق ہے یہ اعتماد رہے. حسین چھوٹے حسن ہے یہ بات یاد رہے. حسین چھوٹے حسن ہے یہ بات یاد رہے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے بیٹے جناب حضرت امام حسن مجتبیٰ. کون امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام؟ دنیا جن کے بارے میں یہ غلط فہمی پھیلانے کی کوشش کرتی ہے کہ جی وہ جنگ نہیں کرتے تھے، وہ لڑتے نہیں تھے، وہ جہاد نہیں کرتے تھے، شہزادہ امن تھے. لیکن لوگوں کو کیا پتا کہ حضرت امام حسن مجتبیٰ سبط اکبر نے جو جہاد امام حسن مجتبیٰ نے کیا وہ کسی اور نے کیا کرنا ہے. امام حسن مجتبیٰ کا ایک جہاد میں سنانا چاہتا ہوں، اور وہ ایسا جہاد جس جہاد کو سن کے دشمنان اہل بیت کی قبریں بھی کانپ جاتی ہیں. دشمنان اہل بیت کی نسلوں میں زلزلہ آ جاتا ہے. ایک ایسا جہاد امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا ایک ایسا جہاد اور ایک ایسا کارنامہ میں آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں جو مولا کی فضیلتوں کو بھی عیاں کرتا ہے، جو مولا کے معجزات کو بھی عیاں کرتا ہے، اور بالخصوص مقصرین کے منہ پہ تماچا ہے کہ جو مولا کے اختیارات کو بھی عیاں کرتا ہے. کیا بات. کیونکہ ناسبی جو ہیں وہ آل محمد کے منکر ہیں. جو ناسبی ہیں وہ تو منکر ہیں آل محمد، اور جو مقصر ہیں وہ آل محمد کے اختیارات کے منکر ہیں. ان کا شمار بھی منکروں میں ہوتا ہے، اور وہ آل محمد کے اختیارات کے منکر ہیں. اور مولا نے کیسے اپنے اختیارات کا استعمال کیا کہ جب فقیر، بلکہ فقیر معافی چاہتا ہوں لفظ فقیر تو اس کے لیے مناسب ہی نہیں ہے، جب فرعون شام نے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو اپنے دربار میں بلایا، اس نے خط لکھے، خط لکھ کے اس نے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو اپنے دربار میں بلایا، اور اس نے کہا کہ آپ تشریف لائیں، میں امت کی اصلاح کے لیے، امت کی خیر خواہی کے لیے اپنے دربار میں آپ کو بلانا چاہتا ہوں. اور مولا اس کے دربار میں جب چلے گئے تو اس یزید، بڑے یزید نے، فرعون شام نے، ملعون معاویہ نے کیا حرکت کی. اس نے اپنے درباریوں کو یہ حکم دیا کہ جب علی کا بیٹا آئے تو کوئی بندہ اپنی مسند سے نہ اٹھے، اپنی جگہ سے نہ اٹھے، استقبال کے لیے کوئی مت اٹھے. کیونکہ ایک شاہی آداب تھا، ایک سفارتی آداب ہوتے ہیں، کوئی شاہی آداب ہوتے ہیں، کوئی طریقہ ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی کسی کے پاس جاتا ہے تو اس کا اٹھ کے احترام کیا جاتا ہے. تو یہ تو سبط اکبر تھے، رسول اللہ کے بیٹے تھے، اور توہین اہل بیت کرنے کے لیے اس نے اپنے درباریوں کو کہا کہ جب امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام علی کا لال آئے تو کوئی بندہ اپنی کرسی سے نہ اٹھے، اور کوئی بندہ انہیں کہیں بھی بیٹھنے کی لیے نہ بولے. وہ آئیں گے، میں ان سے بات کروں گا، اور پھر وہ یہاں سے رخصت ہو جائیں گے. تو اس نے نعوذ باللہ نقل کفر نباشد ایک سازش کے تحت، سامعین و ناظرین، اس نے مولا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو اپنے دربار میں بلایا، اور سازش تیار کر لی گئی. اس نے اپنے دربار کے اندر بڑے قیمتی اور وزنی پردے لٹکائے، اور پردے لٹکانے کے بعد اس نے دربانوں کو حکم دیا کہ جب بھی امام حسن آئے تو تم نے ان پردوں کو نہیں ہٹانا، کیونکہ یہ بھی ایک استقبال کی ایک صورت ہے کہ پردہ ہٹا کے رستہ دینا. تم نے پردہ نہیں ہٹانا. علی کا بیٹا خود ہی پردہ ہٹاتا ہوا اندر آ جائے گا. مولا کے آنے کی خبر پورے شام میں پھیل گئی کہ علی کا لال شام میں تشریف لا رہی. جب امام حسن مجتبیٰ تشریف لائے تو اس نے حسب عادت، یہ لفظ قابل توجہ ہے اگر آپ کی توجہ ہے تو، حسب عادت، کیونکہ یہ کوئی پہلی مرتبہ ایسا نہیں ہو رہا تھا
یہ تاریخ کے اندر لاتعداد مرتبہ ایسا ہوا. اور ایسا ایک مرتبہ پہلے جناب رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہو چکا. میں اپنے سامعین کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب دارالندوہ کے اندر ایام تبلیغ اسلام جب ابتدا تھی تو مکے کے کافروں نے حضرت ابو طالب علیہ السلام کو یہ کہا کہ تم اپنے بیٹے محمد کو لے کے دارالندوہ کے اندر آؤ, ہم وہاں بیٹھ کے تمہارے بیٹے محمد سے بات کرنا چاہتے ہیں, ان کو کچھ آفر کرنا چاہتے ہیں تاکہ وہ ہمارے خداؤں کی توہین کرنا بند کر دیں, ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہنا چھوڑ دیں. ہم اس کے خدا کو نہیں مانتے, وہ ہمارے خدا کو نہیں مانتا, تو لیکن یہ ہے کہ وہ اپنے خدا کی تبلیغ بند کر دیں اور ہمارے خداؤں پر ایمان لے آئے. نعوذ باللہ, نقل کفر نہ بچے. تو حضرت ابو طالب علیہ السلام جب رسول خدا کو لے کے دارالندوہ کے اندر گئے, اس وقت ابو سفیان نے ابو جہل کے ساتھ عتبہ اور شیبہ کے ساتھ مل کر یہ پلاننگ کی تھی کہ جب ابو طالب آئے کس کو لے کے, رسول خدا کو لے کے, تو کوئی بندہ اپنی کرسی سے نہ اٹھے, اپنی مسند سے نہ اٹھے, اور جب کوئی نہیں اٹھے گا تو ابو طالب آئیں گے تو ان کا احترام بھی نہیں ہوگا, ان کی دل شکنی ہوگی, تو وہ پریشانی میں اضافہ ہوگا, تو ہم ان سے بات کریں گے پھر وہ واپس چلے جائیں گے. وہی پلاننگ جو ابو سفیان نے وہاں کی تھی, وہی پلاننگ اس کے بیٹے معاویہ نے شام میں کی. لیکن یہاں پہ میں اپنے سننے والوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو پلاننگ ابو سفیان نے مکہ میں کی تھی اس کا رزلٹ کیا نکلا, اور جو پلاننگ معاویہ نے شام کے اندر کی تھی اس کا رزلٹ کیا نکلا. دونوں کا رزلٹ سن کے مومنٹ ٹھرے گا, منافق جلے گا. جب ابو طالب علیہ السلام رسول خدا کو لے کر جیسے ہی دارالندوہ کے اندر داخل ہوئے تو جس نے کہا تھا کہ کوئی نہ اٹھے, ابو سفیان, ابو جہل, عتبہ, شیبہ, ابو لہب, سب سے پہلے ابو سفیان اٹھا. ابو سفیان اٹھا تو ابو جہل بھی اٹھا, ابو جہل اٹھا تو عتبہ بھی اٹھا, عتبہ اٹھا تو شیبہ بھی اٹھا, شیبہ اٹھا تو خالد بن ولید بھی اٹھا, خالد بن ولید اٹھا تو ولید بھی اٹھا, ولید اٹھا تو ساتھ ابو لہب بھی اٹھا. یعنی جتنے بے شمار تھے وہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے ابو طالب علیہ السلام اور رسول خدا کے لیے. رسول خدا تشریف لائے, ابو طالب تشریف لائے, تو انہوں نے کہا کہ محمد تو ہمارے خداؤں کو برا کہتا ہے, ہمارے خداؤں کو برا کہنا چھوڑ دے, ہمارے خداؤں پر تو ایمان لے آ, اس کے بدلے میں ہم تیرے آگے 3 آپشن رکھتے ہیں. پہلی آپشن, اگر تو سردار عرب بننا چاہتا ہے تو ہم تجھے پورے عرب کا سردار بنا دیتے ہیں. اگر تو دولت چاہتا ہے تو ہم تجھے بہت ساری دولت دیتے ہیں, سونا چاندی دیتے ہیں. اگر تو رشتہ چاہتا ہے تو تجھے ہم عرب کی کسی خوبصورت اپنی بیٹی کا رشتہ دے دیتے ہیں. یعنی یہ 3 آفریں 3 بے شماروں نے رسول خدا کے سامنے رکھی. پہلی آفر سرداری کی. ان ملعونوں کو یہی نہیں پتا جو کائنات کا سردار ہو اسے عرب کی سرداری کی ضرورت نہیں. اور دوسری آفر انہوں نے کیا رکھی کہ سونا چاندی ہیرے جوہرات ہم تیری خدمت میں پیش کر دیتے ہیں. ان ملعونوں کو یہی نہیں پتا کہ جن کے بچے ہاتھ دھوئیں اور ان کے ہاتھوں سے ماں سونے والا پانی ہیرے جوہرات بن جائیں, اس محمد کو ہیرے جوہرات کی ضرورت ہی نہیں ہے. کیا بات ہے, کیا بات. تیسری آفر انہوں نے دی رشتے کی رسول خدا کو. یعنی مشن اسلام کو روکنے کے لیے آفر کروائی جا رہی ہے کہ ہم تجھے اپنی بیٹی کا رشتہ دیتے ہیں. یعنی کہ یہ سازش کا حصہ ہے کہ کسی طریقے سے اسلام کو روکنا ہے تو بیٹی کے رشتہ جو ہے اس کو بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. یہ سامعین خود سوچ لیں کہ اس کا کیا مطلب بنتا ہے. تو انہوں نے کیوں بیٹی کے رشتے کی دعوت دی, کیوں بیٹی کے رشتے کی آفر کی, صرف اسلام کی تبلیغ روکنے کے لیے. رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جواب سنیے. فرمایا ایک ہاتھ پہ چاند اور دوسرے ہاتھ پہ سورج بھی رکھ دو تو میں محمد پھر بھی اللہ کی توحید کی دعوت دینے سے نہیں رک سکتا. کیا بات, کیا بات, بے شک. لیکن میں اپنے سامعین کے اذہان کو منتشر نہیں کرنا چاہتا. واپس لے کے آتا ہوں اسی مقام پر کہ سفیان نے کہا تھا کہ جب محمد مصطفیٰ ابو طالب کے ساتھ آئیں تو کوئی نہ اٹھے.
یہی بات سفیان کے بیٹے معاویہ نے کہی تھی کہ جب علی کا لال حسن آئے تو کوئی نہ اٹھے، لیکن جب رسول خدا آئے تو سفیان بھی اٹھا، ابو جہل بھی اٹھا، ابو لہب بھی اٹھا، عتبہ بھی اٹھا، شیبہ بھی اٹھا، ولید بھی اٹھا، خالد بھی اٹھا، سب بے شمار اٹھے۔ وہ کیوں اٹھے؟ سنیے گا توجہ کے ساتھ، وہ کیوں اٹھے؟ ابو سفیان نے ابو جہل سے پوچھا رسول خدا کے دارالندوہ سے جانے کے بعد، کہا میں نے تو تجھے کہا تھا کہ محمد مصطفیٰ جب یہ محمد بن عبداللہ آئے تو کوئی نہ اٹھے، تو اٹھا کیوں؟ تو اس نے کہا تو بتا تو کیوں اٹھا؟ تو اس نے کہا تو بتا تو کیوں اٹھا؟ یہ جب آپس میں تو اتنا شروع ہوئی تو اس وقت ابو سفیان نے مجبوراً کہا میرا اٹھنا مجبوری تھی۔ ابو جہل نے پوچھا مجبوری بیان کر سب کے سامنے، تو اس نے کہا مجبوری یہ تھی کہ میں نے دیکھا کہ ابو طالب اور محمد کے دائیں بائیں ایک بہت بڑا اژدہا اپنا منہ کھولے ہوئے آ رہا تھا، مجھے خوف ڈر محسوس ہوا کہیں یہ مجھے کھا نہ جائے۔ یہی کچھ شام میں ہوا جب امام حسن مجتبیٰ تشریف لائے تو اس نے ملعون معاویہ نے اپنے دربانوں سے کہا تھا، توجہ سے سنیے گا، کہ کوئی بندہ حسن کے استقبال میں دربار کے پردوں کو نہ ہٹائے، لیکن جیسے امام حسن مجتبیٰ کا پہلا قدم آیا اللہ نے ہوا چلا دی۔ ہوا اتنی شدید تھی کہ امام حسن مجتبیٰ کو ہاتھ لگانا نہیں پڑا، دربار کے پردے خود بخود اٹھ گئے۔ جیسے ہی دربار کے پردے اٹھے امام حسن نے ایک قدم آگے بڑھایا، قدم امام حسن بڑھتے جاتے تھے، دربار میں بیٹھے ہوئے شامی و کوفی حسن کے جلال سے اپنی مسندوں کو چھوڑتے جاتے تھے، اور سب سے بڑی بات امام حسن مجتبیٰ کو دیکھ کر معاویہ ابن سفیان اٹھ کے کھڑا ہو گیا اور اس نے اپنی مسند کو چھوڑ دیا اور خود زمین پہ آ گیا، اور جب اس سے پوچھا گیا کہ تو کیوں اٹھا تو اس نے بھی یہی جواب دیا کہ حسن کے ساتھ ایک بہت بڑا اژدہا تھا، مجھے خوف تھا کہیں اژدہا مجھے کھا نہ جائے۔ وہی جواب جو سفیان نے دارالندوہ میں دیا تھا وہی جواب معاویہ نے شام میں دیا۔ یعنی اللہ جانتا ہے کہ یہ ملعون جب بھی ڈرتے ہیں سانپوں سے ڈرتے ہیں۔ کیا بات اللہ رب العزت نے سفیان کو بھی اژدہا سے ڈرایا اور ابن سفیان کو بھی اژدہا سے ڈرایا۔ جیسے ہی معاویہ ڈر کے اٹھا، اور مجھے کہنے دیجئے کیونکہ میرا عقیدہ مجھے یہ کہنے پہ مجبور کرتا ہے، کیونکہ آیت تطہیر کا مصداق یطہرکم تطہیرا والی ہستی جو خود بھی طاہر ہیں اور مطہر ہیں، وہ نجس جگہ پہ تو امام حسن بیٹھ نہیں سکتے تھے۔ تو میرا عقیدہ، میرا عشق، میرا وجدان مجھے یہ کہنے پہ مجبور کرتا ہے کہ اس وقت جبریل نے کوثر سے پانی لا کے پہلے اس جگہ کو دھویا ہوگا جہاں علی کا لال بیٹھا ہوگا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، نعرہ علی، کیا بات۔ میرا عشق، میرا وجدان یہ کہتا ہے کہ پہلے اس جگہ کو کوثر کے پانی سے دھویا ہوگا جہاں امام حسن مجتبیٰ نے اپنا قدم رکھا ہوگا۔ امام حسن مجتبیٰ دربار میں جب جلوہ گر ہوئے تو جب دربار میں ایک ہیبت طاری ہو گئی۔ یہ کتاب کے الفاظ ہیں کہ جب ہیبت طاری ہو گئی تو معاویہ نے اپنی آنکھ کے اشارے سے اپنے بلائے ہوئے خطیبوں کو اشارہ کیا اور کہا کہ کیونکہ سکھائے ہوئے تھے، بتائے ہوئے تھے، پڑھائے ہوئے تھے، بتایا ہوا تھا کہ کیا سازش کرنی ہے، تو انہوں نے امام حسن مجتبیٰ کی موجودگی میں، یہ اگلا جو جشن کا حصہ ہے ہو سکتا ہے یہ لوگوں نے کم سنا ہو، لیکن میں پوری طالب علمانہ ذمہ داری سے پڑھ رہا ہوں کہ امام حسن مجتبیٰ کی موجودگی میں معاویہ ابن سفیان کے خطیبوں نے معاویہ کے اشاروں سے کھڑے ہو کے تقریریں کرنا شروع کر دی، سنیے گا، اور وہ کھڑے ہو کے معاویہ کے خاندان کو فخری انداز میں پیش کرنا شروع ہوئی۔ ان میں سے کچھ خطیبوں نے اپنے اوپر فخر کرنا شروع کر دیا، جن میں سے مروان بھی شامل ہے، جن میں سے اور دیگر بھی ہیں، انہوں نے اپنے اوپر بھی فخر کرنا شروع کر دیا۔ آخر کار معاویہ کے خطیب جب فخریہ انداز میں اپنے اوپر فخر کرنا شروع ہوئے تو امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے چہرے پہ جلال آیا۔ مولا کے خطبے کے الفاظ، مولا فرماتے ہیں او فخر کرنے والوں، میں حسن ابن علی ہوں، مجھے جانو اور مجھے پہچانو، اس دربار میں سالوں کھڑا رہوں اور اپنے خاندان کے فضائل پڑھتا رہوں تو یاد رکھنا میرے خاندان کے فضائل ختم نہیں ہو سکتے۔
کیا بات ہے، نعرہ حیدری، کیا بات ہے، بہت خوب. مولا نے یہ نہیں کہا کہ میں اگر 1 سال یہاں کھڑا رہوں، فرمایا سالوں کھڑا رہوں اور اپنے خاندان کے فضائل پڑھتا رہوں تو میرے خاندان کے فضائل ختم نہیں ہو سکتے. تو معاویہ کے سمجھائے ہوئے خطیب توہین امیر المومنین کرنا شروع ہو گئے. انہوں نے کہا اس کا باپ چٹائی پہ بیٹھتا تھا، اس کے باپ کے پاس دولت نہیں تھی، اس کا باپ جو کی روٹی پانی میں بھگو کے کھاتا تھا، اس کا باپ فقیر تھا، اس کے باپ کے پاس دولت نہیں تھی، وہ امیر نہیں تھے، اس سے حکومت نہیں چل سکی. انہوں نے کہا توہین امیر المومنین کرنا شروع کی. کہاں ہے وہ کتابوں کے نالائق مصنف جو اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں کہ امام حسن خاموش امام تھے؟ میں آج ان کی زبانوں کو چپ کروانے لگا ہوں. حسن جیسا جہاد کس نے کرنا ہے؟ جب دربار شام کے اندر دشمن کے صحن میں کھڑے تھے امام حسن، جب انہوں نے کہا امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین شروع کی تو اس وقت امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے پہ جلال آیا، اور جلال میں حضرت امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام دربار میں کھڑے ہو گئے. فرمایا سن معاویہ ابن سفیان، تیرے دربار کے خطیب، تیرے خطیب اور تیرے دربار کے یہ خطیب تیرے سامنے میرے سامنے کھڑے ہو کے میرے باپ علی المرتضیٰ کی توہین کر رہے ہیں، اور یہ توہین تو کروا رہا ہے اور اس توہین کا سبب تو ہے، اور یہ بڑے فخری انداز میں تیرے خاندان کے قصیدے پڑھ رہے ہیں، تیرے خاندان کا تذکرہ کر رہے ہیں. اگر تیرے اندر جرت ہے تو میں حسن ابن علی آج تیرے دربار کے اندر اپنے بابا علی ابن ابی طالب سے لے کے آدم تک اپنے ہر باپ کا فضائل پڑھتا ہوں. میں علی کی فضیلت بیان کرتا ہوں، میں اپنے خاندان کے فضائل پڑھتا ہوں جو خطبے کے الفاظ ہیں میرے مولا کے. فرماتے ہیں معاویہ سن، میں علل اعلان تیرے دربار میں اپنے باپ علی کے فضائل پڑھتا ہوں، علی کے ہی نہیں علی کے باپ کے بھی فضائل پڑھتا ہوں، صرف علی کے باپ کے نہیں علی کے باپ کے فضائل پڑھتا ہوں، یعنی پوری اپنی جد کی فضیلت بیان کرتا ہوں. ساتھ ہی مولا امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جلال میں آ کے فرمایا صرف اپنے باپ کے نہیں، میں اس بھرے دربار کے اندر علل اعلان اپنی ماں فاطمہ الزہرا کی فضیلت، شرف، بزرگی بیان کرتا ہوں، دنیا کو بتاتا ہوں کہ میری ماں فاطمہ کا کردار کیسا تھا. او معاویہ اگر تو جرت رکھتا ہے تو اٹھ کھڑا ہو، تو میرے کان میں اپنی ماں کا کردار بیان کر کے دکھا. کیا بات ہے، کیا بات ہے، معاویہ مولانا میں اپنے باپ اور اپنی ماں کا کردار سرعام پڑھتا ہوں، تو اپنے باپ اور اپنی ماں کا کردار میرے کان میں پڑھ کے دکھا. اس وقت دربار میں ہیبت طاری ہوگی، جلال حضرت امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے سکوت طاری ہو گیا. تب علی کا لال بولا، رسول کا بیٹا بولا، وما ینطق عن الہوی، زبان کا وارث بولا، وارث صاحب نہج البلاغہ بولا، وارث ناطق قرآن بولا، وارث سامت قرآن بولا. یعنی امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ ارشاد فرمایا سن، میں اس خاندان کا فرد ہوں جس خاندان کا ہر فرد مجید ہے. کیا بات، یہ لفظ بڑا قابل غور ہے. بہت پہلے یہ لفظ شاید ہو سکتا ہے آپ نے پہلی مرتبہ سنا ہو. میں اس خاندان کا فرد ہوں جس خاندان کا ہر فرد مجید ہے. مجید کسے کہتے ہیں؟ لفظ مجید ہمیں صرف 2 جگہ پہ نظر آتا ہے، یا قرآن مجید یا اللہ مجید. یہ لفظ بڑا قابل توجہ ہے. کیا بات، مجید اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک صفاتی نام ہے المجید یا کلام مجید، قرآن مجید. یہ لفظ مجید 2 جگہ پہ، ایک جگہ پہ مجید ہمیں اور نظر آتا ہے. وہ مجید کہاں نظر آتا ہے؟ عرش مجید. آپ ڈکشنری کے اندر لفظ مجید کہاں کہاں استعمال ہوا ہے آپ جا کے دیکھ لیں. یا اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام مجید ہے، یا قرآن کا نام مجید ہے، یا عرش کا نام مجید ہے. مجید کسے کہتے ہیں؟ بزرگی والا، بزرگ، عزت والا، احترام والا، عظمت والا، فضیلت والا، اسے کہتے ہیں مجید.
اسے کہتے ہیں مجید۔ امام حسن کیا کہہ رہے ہیں دشمن کے دربار میں؟ کس کے دربار میں؟ بڑے یزید کے دربار میں، سب کے سامنے علل اعلان کہتے ہیں میرا تعلق اس خاندان سے ہے جس خاندان کا ہر فرد بزرگی والا ہے، عظمت والا ہے، فضیلت والا ہے، مجید ہے۔ کیا مطلب؟ امام حسن نے دربار میں کھڑے ہو کے صرف اپنی فضیلت بیان نہیں کی، دنیا کو یہ بھی بتایا کہ میں اس ابو طالب کا لال ہوں جو مجید ہے۔ کیا بات ہے، نعرہ حیدری، یا علی علیہ السلام جو مجید ہے، کسی نے بھی حضرت ابو طالب علیہ السلام، ہاں دشمن کے دربار میں کوئی تو کھڑا ہو کے کہتا کہ ابو حسن کیا کہہ رہے ہو؟ ابو طالب نے تو نعوذ باللہ کلمہ نہیں پڑھا، لیکن سب کی زبانیں خاموش ہو گئی۔ سننے والے، دیکھنے والے، ناظرین و سامعین، تحفہ جشن امام حسن مجتبی میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں۔ ساری گفتگو بھول جائیے گا، یہ لفظ نہ بھولیے گا۔ فرعون شام کا دربار، امام حسن مجتبی علیہ السلام کا خطبہ، اور مولا فرماتے ہیں کہ میں اس خاندان کا فرد ہوں جس خاندان کے باپ دادا مجید ہیں، میں اس خاندان کا فرد ہوں جن کے فضائل اگر میں سالوں بیان کروں تو فضائل ختم نہیں ہو سکتے۔ ساتھ ہی مولا کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں یہ تو ہے ہمارے خاندان کے بزرگوں کے فضائل کہ وہ مجید ہیں۔ توجہ ہے آپ کی، جملہ میں بہت بڑا کہنے لگا ہوں۔ مولا فرماتے ہیں یاد رکھو یہ ہمارے خاندان کے مرد ہیں جو مجید ہیں۔ فرمایا اہل شام سن لو، ہمارے خاندان کی مستورات، جس جس بی بی کی گود میں حسن پلا ہوں، اس بی بی کی چادر قرآن کا غلاف بن سکتی ہے۔ کیا بات ہے، نعرہ حیدری، یا علی، اللہم صلی اللہ علیہ محمد۔ فرمایا ہمارے خاندان کے مرد تو مجید ہیں اور ہمارے خاندان کی مستورات اس فضیلت پر ہیں کہ ان کی چادریں قرآن کا غلاف بن سکتی ہیں۔ پھر مولا فرماتے ہیں ہم جنت کی زینت ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ دربار شام کے اندر کھڑے ہو کے امام حسن مجتبی علیہ السلام اب فضائل بیان فرمایا ہم جنت کی زینت ہیں، ہم رحمان کی حجت ہیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور اگلا جملہ جو مقصر کی موت کا سبب بنے گا، یہ جملہ پڑھنے سے پہلے میں اپنے سننے اور دیکھنے والے ناظرین و سامعین کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی مقصر میری بات سن رہا ہے تو اس مقصر کو جلانے کے لیے یہ لفظ کافی ہے۔ مقصر یہ کلام امام حسن کا یہ جملہ تجھے آگ لگانے کے لیے کافی ہے۔ مولا امام حسن مجتبی علیہ السلام فرماتی اگر میں چاہوں تو شام کو عراق بنا دوں، عراق کو شام بنا دوں، اگر میں چاہوں تو مرد کو عورت بنا دوں، عورت کو مرد بنا دوں۔ کیا یا یہ اختیارات امام حسن مجتبی علیہ السلام ہے کہ اگر میں چاہوں تو فرمایا عراق شام کو عراق بنا دوں، عراق کو شام بنا دوں، اور فرمایا اگر میں علی کا بیٹا چاہوں تو اس وقت مرد کو عورت اور عورت کو مرد بنا دوں۔ بات یہاں ختم نہیں ہوئی، لیجئے جشن امام حسن مجتبی علیہ السلام کا یہ خوبصورت گلدستہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں۔ خدا آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ بات یہاں ختم نہیں ہوئی، اہل شام نے دیکھا یہ منظر، اہل شام دربار کے اندر ہر آنکھ نے دیکھا۔ منظر کیا تھا کہ ایک بد نصیب شامی، اس کی اندر کی خباثت باہر آ گئی۔ جیسے ہی اس کے اندر کی خباثت باہر آئی تو اس نے معاویہ ابن سفیان کے اشارے پہ کھڑے ہو کے امام حسن مجتبی علیہ السلام کے سامنے اعتراض کر دیا۔ اس نے اعتراض کر کے کہا ہے علی کے بیٹے کس کی قدرت ہے جو مرد کو عورت بنائے، عورت کو مرد بنائے؟ بس اس کا اتنا کہنا تھا کہ دربار شام کے اندر یہ منظر کائنات نے دیکھا کہ اس نے امام حسن مجتبی علیہ السلام کے اعتراضات کے اختیارات پر اعتراض کیا۔ 14ویں صدی کا مقصر تو بڑا خوش قسمت ہے کہ تو اپنے گھر میں بیٹھ کے یا امام بارگاہ میں بیٹھ کے یا لوگوں میں بیٹھ کے تو
تو آئمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام کے اختیارات پہ اعتراض کرتا ہے. تیری قسمت اچھی کہ تو اس وقت نہیں تھا. تیری طرح کا تھا ایک جس نے معاویہ کے دربار میں کھڑے ہو کے امام حسن کے سامنے کہا کس کی قدرت ہے. اس نے یہ نہیں کہا کون ہے, یہ الفاظ ہیں کہ کس کی قدرت ہے, کہ کون قادر ہے, یہ اختیار کس کا ہے کہ جو مرد کو عورت بنائے, عورت کو مرد بنائے. تاریخ گواہ ہے, کسی ایک ضعیف سے ضعیف کتاب لا کے دکھائیے, کوئی چھوٹی سے چھوٹی کتاب لا کے دکھائیے, کوئی جھوٹی سے جھوٹی روایت لا کے دکھائیے, امام حسن نے ہاتھ اٹھائے ہو, ہرگز نہیں. امام حسن نے تلاوت کی ہو, ہرگز نہیں. امام حسن نے تسبیح پڑھی ہو, ہرگز نہیں. امام حسن نے نماز پڑھ کے بد دعا دی ہو, ہرگز نہیں. امام حسن نے اسے بد دعا دی ہو, ہرگز نہیں. امام حسن نے وظیفہ کیا ہو, ہرگز نہیں. امام حسن نے چلا کیا ہو, ہرگز نہیں. یہ ہے اختیارات امام حسن, یہ ہے اختیارات ابن علی, یہ اختیارات ہیں ابن محمد. جناب امام حسن مجتبی کے سامنے جب اس شامی ملعون نے کہا کس کی یہ قدرت ہے جو مرد کو عورت بنائے, تو امام حسن مجتبی نے فقط اس کی طرف دیکھا اور دیکھ کے فرمایا شرم نہیں آتی عورت ہو کے مردوں میں آ گئی ہے. فرمایا تجھے شرم نہیں آتی عورت ہو کے, نہ فتوا, نہ مسلح, نہ تعویذ, نہ کوئی بددعا دی, نہ تعویذ دیا, نہ بددعا دی, نہ امام حسن نے کوئی اشارہ کیا, فقط اتنا فرمایا شرم نہیں آتی. عورت ہو کے شرم نہیں آتی سے پہلے مرد تھا. فرمایا نا عورت ہو کے, بس اتنا کہنا تھا کہ وہ شامی جو دربار معاویہ میں کھڑا تھا اس کا جسم عورت میں تبدیل ہو گیا. کیا بات ہے, کیا بات ہے جی. یہ ہے اختیارات امام حسن. بس میں نے بھی مکمل نہیں کی بات, ابھی جشن آگے آ رہا ہے, کون سنیے گا. مولا آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. صرف اتنا ہی نہیں, جب مولا نے فرمایا نا عورت ہو کے شرم نہیں آتی مردوں میں آ گئی ہے, تو اتنا کہنا تھا. سبحان اللہ, اتنا کہنا تھا مولا امام حسن کا. جسم کے خد و خال تبدیل ہو گئے, جسم کے بال تبدیل ہو گئے, جسم کا حلیہ تبدیل ہو گیا. سارا شام دربار کے اندر کٹھے ہو کے دیکھ رہا ہے علی کے بیٹے نے یہ کیا کر دیا, علی کے بیٹے نے یہ کیا کر دیا. یہ تو مرد تھا, یہ تو مرد تھا, یہ عورت بن گئی. اب جیسے ہی وہ مرد اس کی جنس تبدیل ہوئی وہ عورت بنی, جیسے وہ بنی تو اس کے اندر عورت صرف جسم ہی تبدیل نہیں ہوا, ساری خصلتیں بدل گئی, فطرت بدل گئی. مرد کی فطرت اور ہے, عورت کی فطرت اور ہے. عورت کی فطرت تک تبدیل کر دی امام حسن نے, لیکن جیسے ہی اسے پتا چلا کہ میں تو مرد نہیں رہا, میں تو عورت بن گئی ہوں, اس نے اپنی فطرت کو استعمال کرتے ہوئے مردوں سے بھاگنے کی کوشش کی. جیسے ہی وہ بھاگی تو امام حسن مجتبی علیہ السلام نے معاویہ کے دربار میں اعلان کر کہا اور جانے والی سزا مکمل لے کے جا. صرف یہ نہیں کہ میں نے تجھے مرد سے عورت بنایا ہے, میں علی کا بیٹا حسن تجھے سزا دیتا ہوں, جو تیرے گھر میں عورت تھی اسے مرد بناتا ہوں, آج کے بعد تو اس کی زوجہ ہے. تجھے یہ سزا دیتا ہوں, تیرے گھر میں جو عورت تھی اسے مرد بناتا ہوں, وہ آج کے بعد تو اس کی زوجہ ہے اور وہ تیرا شوہر. یہ ہے اختیارات امام حسن, اسے کہتے ہیں امام حسن, اسے کہتے ہیں معجزہ امام. لیکن جیسے ہی امام حسن کا یہ معجزہ دربار میں رونما ہوا, درباری خاموش ہو گئے, ہیبت طاری ہو گئی, تو آخر کار یزید کا باپ بول پڑا. اس نے کہا حسن آپ نے یہ کیا کیا, آپ نے میرے دربار کے اندر ایک شامی کو عورت بنا دیا, آپ نے یہ ظلم کر دیا, میرے درباریوں پہ آپ نے ظلم کیا کہ ایک مرد کو آپ نے عورت بنا دیا. تو حضرت امام حسن مجتبی نے فرمایا تو خاموش ہو, ورنہ یہ نہ ہو کہ تیرے بارے میں بھی کوئی سوچا جائے. کیا اس وقت مولا امام حسن مجتبی نے باقاعدہ طور پہ معاویہ سے کہا سیری کہتے ہیں چل نہیں چل. مولا نے فرمایا چل نہیں چل, چپ کر, تجھے بھی نہ کہیں چل نہیں چل کہہ دوں اور تم جو معاویہ تو بھی عورت بن جائے.
तो अब दरबार का माहौल बदल गया। सुनिएगा, आखिरी जुमला पढ़ने लगा। जश्न इमाम हसन मुज्तबा का ये तोहफा आपकी खिदमत में तोहफतन अकीदतन नजरानतन पेश कर रहा हूँ, इस दुआ के साथ कि मौला आप तमाम को इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम के करम से फैज याब फरमाए। मुझ पे तो मौला इमाम हसन मुज्तबा का बहुत करम है, और बिलखसूस इराक के अंदर जनाब हजरत शरीफा बिनते इमाम हसन, मौला इमाम हसन की एक साहबजादी है, उनका दरबार ज़ीशान है, हरम अक़दस है इराक के अंदर। करबला मोहल्ला से कुछ घंटा 1.5 घंटा की ड्राइव है वहां पर। तो मुझे उस पाक बीबी के दर से बहुत कुछ मिला है। मेरी बहुत बड़ी परेशानियां उस बीबी ने दूर की हैं। वो बीबी शरीफा बिनते इमाम हसन आज भी मोजज़नुमा वो बीबी का दर है कि जहां से जो मांगा जाए, उनकी मन्नत मांगी जाए, वो बीबी अता करती है। तो ये जुमला उस बीबी के सदके से मैं आपकी खिदमत में पेश करने लगा हूं। इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम का ये खूबसूरत जुमला कि दरबारे शाम के अंदर जब बड़े यजीद ने ये माहौल देखा तो उसने कहा छोड़िए छोड़िए अली के लाल, छोड़िए, मैं आपकी खिदमत में कोई नजराना पेश करना चाहता हूँ। तो उसने हुक्म दिया अपने दरबारियों को कि लाओ सोने और चांदी के तख्त लेके आओ, जल्दी करो। और जैसे ही उसके दरबार के अंदर कितार दर कितार शामी सोने और चांदी के साथ लदे हुए तश्त लेके, क्योंकि दौलत तो उसके पास बहुत थी, वो लेके उसके दरबार में आए और उस लाला के इमाम हसन के सामने रखना शुरू कर दिया। तो माविया ने देखा कि अली का लाल तो इस दौलत और चांदी और सोने को तो देख ही नहीं रहा। तो उसने बड़े फाखिराना अंदाज से और तकब्बराना और गरूराना अंदाज से, आखिरी जुमला सुनिएगा, उसने इमाम हसन के सामने, बड़े यजीद ने, माविया इब्न सुफियान ने इमाम हसन के सामने कहा कि ये जितनी दौलत है, ये जितना सोना है, ये जितनी चांदी है, ये सब मैं आपको देता हूं क्योंकि मैं हिंदा का बेटा हूं। जब उसने हिंदा का बेटा होने पर फख्र किया और कहा ये सोना चांदी हीरे जवाहरात मैं सब आपको देता हूं क्योंकि मैं हिंदा का बेटा हूं, इतना कहना था कि इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम ने अपनी मसनद छोड़ी। सामईन अज़ीज़ वक़ार, जैसे इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम ने अपनी मसनद छोड़ी और उठे और मौला की नालैन मौला के कदम मुबारक से जुदा थी, तो करीब खड़े हुए एक मुहिब्बे अहले बैत ने आगे बढ़ के नाले ने इमाम हसन मुज्तबा को हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम के कदम मुबारक के साथ ठीक किया। और जैसे ही उसने इमाम हसन की नालैन को इमाम हसन के कदम के साथ मस किया, तो इमाम हसन मुज्तबा ने उसकी तरफ देखा और देख के फरमाया ये सारी दौलत जितनी पड़ी है ये मैं तुम्हें देता हूं। इतना कहना था तो माविया अपनी नशिस्त से उठा और परेशान होके, हैरान होके, रोने वाली शक्ल बना के कहने लगा, ए अली के बेटे हसन, इतनी सारी दौलत एक जूती सीधी करने वाले को दे रही है। तो इमाम हसन ने फरमाया तू हिंदा का बेटा है तो मुझे पहचान, मैं फातिमा ज़हरा का बेटा हूं। पहचान कि मैं फातिमा ज़हरा का बेटा हूं। कौन हसन? सऊदी अरब के नजस टुकड़ों पे पलने वाले मौरखों, किताबदानों, तुम कहते हो कि हसन खामोश इमाम थे। हसन खामोश नहीं थे, हसन इब्ने अली वो थे जिन्होंने दुश्मन के दरबार में भी अली अली करवाया है और फातिमा फातिमा करवाया है। खुदावंद मुताल की बारगाह में दुआ है कि बतुफैले मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद, बिलखसूस आज के इस प्रोग्राम का इत्तमाम करने वाले, इसको सुनने वाले, पसंद करने वाले इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम के तमाम मुहिब्बदार जो यहाँ मौजूद हैं, जो सुन रहे हैं या बाद में सुनेंगे, मौला तमाम को उनकी नियतों के मुताबिक अजर अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद।